عرض کر دی مقتول پر ماتم کرنے کی جو بات آئی ہے، ہم کسی بھی مقتول پر، کسی بھی شہید پر ماتم نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبی والے ہیں، اس لیے کہ ہم حسین والے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کے میدان میں وصیت کی ہے کسے؟ اپنی بہن سیدہ زینب کو. وہ وصیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، ہم اسی وصیت کے پابند ہیں. آپ نے فرمایا یا اختا، اے میری بہن، فرمایا ان لی ولکل مسلم اسوۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نمونہ ہے. اور پھر آگے فرمایا انی اقسم علیک، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میری قسم کو پورا کرنا. اور قسم دینے کے بعد کیا فرمایا؟ لا تشقی علی جیبا، کہ تم میرے اوپر گریبان چاک مت کرنا. ولا تخمشی علی وجہا، اور میرے اوپر اپنے چہرے کو مت نوچنا. ولا تدعی علام البیل والسبور، اور میرے اوپر ہائے ہلا نہیں کرنا. واویلا اور جاہلیت کی طرح شور و شغم مت کرنا. تو چہرہ نوچنے سے، گریبان پھاڑنے سے اور زور زور سے بیان کر کے رونے سے حضرت حسین نے اپنی بہن کو خود روکا ہے. یہ حوالہ ہے اس کتاب کا، تاریخ یعقوبی، صفحہ نمبر 244، جلد نمبر 2. اور جو بیان چل رہا ہوتا ہے وہ ہے تحت مقتل الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مکمل میں نے حوالے دیے ہیں. اور بھی یہی بات جلاء العیون میں ملا باقی مجلسی نے بھی لکھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو وصیت کی. فارسی زبان کی کتاب ہے. اے خواہر گرامی قدر، گریبان چاک مکنی، اے میری بہن تم گریبان چاک مت کرنا. وروم خراشیر، اور چہرے کو مت نوچنا. وواویلا مکنید، اور شور و شغب واویلا مت کرنا. تو یہ چہرے نوچنا، گریبان پھاڑنا، واویلا کرنا، یہ حضرت حسین کے فرمان کے خلاف ہے. اس لیے ہم نہیں کرتے. اور کوئی کرتا ہے ہم روکتے بھی نہیں ہیں. شوق سے کریں اور زور سے کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جو ہم پہ الزام دیا جاتا ہے اس الزام کو دفع کرنے کا تو ہمارا حق بنتا ہے. اس لیے کہ ہمارا پروگرام کسی پر تنقید کے لیے نہیں ہوتا، یہ اصلاح کا پروگرام ہوتا ہے. ذاکر آتا ہے، بیان کرتا ہے اور نوجوانوں کو ورغلا کے چلا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو ورغلائے میں آ جاتے ہیں وہ اپنے ہوں یا ان کے ہوں، میں ان کے لیے اصلاحی بات انہیں کی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں. اور حضرت حسین کے اس فرمان کے ہوتے ہوئے ان کا ماننے والا یہ حرکت کبھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہم حضرت حسین کے سچے پکے حقیقی ماننے والے ہیں، اس لیے ہم حرکت نہیں کرتے چونکہ آپ کا فرمان ٹوٹتا ہے. اب ہمارے جذبات کیسے بھی ہوں، دل میں کتنے بھی غم اور شدت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، جگر ہمارا چھنی ہو رہا ہو، لیکن اپنے جذبات پر ہم قابو رکھیں گے حضرت حسین کے اس فرمان کی وجہ سے. ابھی جو سلسلہ ہے مارنے پیٹنے کا یہ کب سے چلا ہے؟ منتہی الاعمال، شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے 452، جلد نمبر اول، فصل دہم. اس کتاب کے اندر یہ پورا ماجرا بیان کیا گیا کہ یہ مارنے پیٹنے کا، سینے چاک کرنے کا سلسلہ کب سے چلا. وہ لکھتے ہیں کہ روز عاشورہ معز الدولہ دیلمی امر کرد اہل بغداد را بنوحا وماتم بر امام حسین علیہ السلام. پوری عبارت نقل کی، میں اس کا آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں کہ مورخین لکھتے ہیں کہ 352 ہجری میں، گویا 290 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. 352 ہجری میں عاشورہ محرم کے روز معز الدولہ دیلمی نے اہل بغداد کو حکم دیا کہ امام حسین کے ماتم پر نوحہ کریں، منہ پر تماچے لگائیں، خواتین اپنے بالوں کو بکھیریں
اپنے چہروں کو سیاہ کریں، شہر کے بازار بند کر دیں، دکانوں پر ٹاگ آویزہ کریں اور باورچی خانہ نہ پکائیں، اور خواتین اس دن گھروں سے اس حالت میں باہر آئیں کہ انہوں نے اپنے چہروں کو کاغذ سے سیاہ کیا ہوا تھا، سینہ کوبی کرتی تھی، نوحہ کرتی تھی، اور کئی سال اسی طرح ہوتا رہا۔ تو 352 ہجری میں کام شروع کیا گیا ہے، تو گویا کسی امام کے زمانے میں بھی یہ کام نہیں ہو پایا جو آج شروع کیا گیا ہے۔ بہرحال کوئی بھی شوق سے کرتا رہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شدت سے کریں، اپنا شوق پورا کریں۔ ایک بیان کر رہا تھا کہ مادام ہم کرتے ہیں، پیڑ دوسروں کے پیڑ میں درد ہو جاتا ہے، بھائی ہمارے پیڑ میں درد نہیں ہوتا، آپ بہترین طریقے سے کریں، اور جو یہ چھوٹے چھوٹے زنجیر میں لگائے رکھتے ہیں بڑے بڑے لگائیں، اور ہاتھ بھی زور سے چلائیں، ہمیں کوئی درد نہیں ہوتا، نہ ہم آپ کو روکتے ہیں، آپ شوق سے کرتے رہے۔ ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے ہم مذہب اور اپنے ہم مسلک لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، ان کے سامنے ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ اب ہم اس کے تو پابند نہیں ہیں کہ مجمع ہمارا ہو اور بات تمہاری ہو، مجمع بھی ہمارا ہے، مسجد ہماری ہے، بات بھی ہماری ہی ہوگی۔ کوئی شوق سے کرتا رہے تو ہمارے پیٹ میں کوئی مروڑ نہیں اٹھتی، کوئی درد نہیں ہوتا، اور نہ ہمارے دل پر زور پڑتا ہے، شوق سے کرتا رہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک بندہ باہر سے آیا، زور سے اس کا استقبال بھی کیا گیا، اس نے کہا کہ علی کے بیٹے حسن، حسن کے بیٹے، پھر آگے سلسلہ کے حسین دوسرے بیٹے، پھر زین العابدین، یہ 12 کے 12 بیان کیے، اور کیا کہا پھر بعد میں کہ دیکھو میں نے اپنے 12 کا شجرہ بیان کیا ہے، اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو اور اس میں دم ہو تو وہ اپنے ایک امام کا شجرہ بیان کرے۔ تو بھائی یہ چیلنج بازی تو کی جاتی ہے، کہاں سے کی جاتی ہے؟ اور پھر جب ان کا جواب دیا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں دوسرا رخ اختیار کر جائے گا۔ تو میں اس سے اتنا ہی کہوں گا کہ جو تم چیلنج بازی کر کے گئے ہو اور اپنے اماموں کا جو شجرہ بیان کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امام ہمارے ہیں، تم ان کو چوری کرنا چاہتے ہو، یہ 12 کے 12 ہمارے امام ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو تم نے اپنا شجرہ بیان کیا کہ حسن عسکری کے بیٹے 12ویں امام مہدی ہے، تم میرے سامنے بیٹھو، خدا کی قسم میرا خون تمہارے لیے حلال ہے، اگر تم 12ویں امام کی پیدائش ثابت کر دو تم اس کا نام اور شجرہ بیان کرتے ہو۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، میرا خون حلال ہے، کسی بھی جگہ میرا خون آپ لے سکتے ہیں، اسے بہا سکتے ہیں، لیکن میرے سامنے بیٹھے، کسی بھی طرح بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے، اور 12ویں امام کی پیدائش ثابت کر دیں، اگر آپ نے ثابت کر دیا تو پھر میرے خون آپ کے لیے جائز اور حلال ہوگا، اور میرے اقربا کو آپ پر دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ تو دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، چیلنج کرنا بڑا آسان ہے، لیکن سامنے بھی کاغذ کی کشتی نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ آتا ہے جو عربی عبارت نہیں جانتا، اپنی کتابوں سے واقف نہیں، آتا چیلنج کر کے چلا جاتا ہے، تو انہیں یہ تو بتایا کہ اس کا بیٹا یہ، اس کا بیٹا یہ، اس کا بیٹا یہ۔ ارے اگر تو اپنے ان اماموں کا جن پر تو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اپنا یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ میں ان کا شجرہ بیان کر رہا ہوں، تو پھر بتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کون ہے، اور بتا امام باقر کی بیوی کون ہے، بتا 12ویں امام حضرت جعفر صادق کی ماں کون ہے، اور پھر 7ویں امام موسیٰ کاظم، اور پھر ان کی بعد علی رضا، اور پھر آگے اماموں کی دادی کون ہے، جو نہیں بتاتا۔ اسی لیے کہ اگر تو نے یہ بتا دیا تو پھر تیرا جو روٹی کا مسئلہ ہے اس پر بات آ جائے گی، تیرا یہ سلسلہ بند ہو جائے گا، تو کبھی بھی نہیں بتائے گا، زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن کبھی نہیں بتائے گا کہ حضرت ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا حضرت امام باقر کے نکاح میں آئی ہے، اور انہی حضرت ابو بکر کی پڑپوتی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہی 12واں امام جعفر صادق ہے، اور پھر جعفر صادق سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی کا نام موسیٰ کاظم ہے، پھر آگے جو بیٹا پیدا
کر سکتا. لیکن یہ بتائے گا کیوں؟ اگر تو نے یہ بتا دیا تو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت ابو بکر سے ان کی رشتہ داری ہے. اور یاد رکھ بغیر حضرت ابو بکر کے تو اپنے اماموں کو بھی ثابت نہیں کر سکتا جو حقیقت میں تیرے نہیں بلکہ میرے امام ہیں. چیلنج بازی کرتے ہو؟ ہے کیا تمہارے پاس چیلنج کرنے کے لیے؟ خالی جھوٹی روایتیں، من گھڑت روایتیں. ارے شجرہ بیان کرنا ہے مکمل کر. چھٹے امام کس کے پوتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے. اور پھر جو باقی جو 7 امام جو تو گنا رہا ہے یہ تمام کے تمام اسی ام فروا کی نسل سے ہیں جو حضرت ابو بکر کی پڑپوتی ہے. اور دونوں طرف سے حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن، ان کی بیٹی ہیں اسما. دوسرے بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے محمد، ان کے بیٹے ہیں قاسم. تو یہ دونوں قاسم اور اسما حضرت ابو بکر کے پوتے پوتیاں ہیں. دونوں کا نکاح ہوتا ہے اور جو بیٹی پیدا ہوتی ہے اس بیٹی کا نام ہے ام فروا. پھر اسی ام فروا سے نکاح ہوتا ہے محمد باقر کا جو زین العابدین کے بیٹے اور حضرت حسین کے پوتے ہیں. اور پھر اسی نکاح سے جعفر صادق پیدا ہوتے ہیں اور پھر آگے انہی سے نسل چلتی ہے آخر امام تک. تو بغیر ابو بکر کے 12 امام بھی ثابت نہیں ہو سکتے. لیکن تو اور تیری ذریت تیرے بڑے کبھی بھی یہ شجرہ مکمل بیان نہیں کریں گے. آدھا تو بیان کرے گا اسے مکمل الحمدللہ ہم کریں گے. بہرحال تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت ہے. اور جو 50 سالہ آپ کا دور گزرا ہے جو امت کے سامنے نہیں آتا، میں نے اس کے چیدہ واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت پر ہمیں مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے کہ ہم آپ ہی کی سرداری میں جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں. ہمارا تعلق حضرت حسین سے ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے. ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ حسینی ہی رہیں گے. اسی عقیدے پر ہم بننا چاہتے ہیں اور اسی پر ہم جینا چاہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.